نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کون سے احکامات ہیں جو براہ راست میرے لیے ہیں اور مجھے ان پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، ھدی للناس، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں، یعنی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید کی اگر بہت تفسیر نہ بھی کی جائے، بہت اس کی ڈیٹیلز نہ بھی بتائی جائیں، تو خود قرآن کا اپنا میسج اتنا اسٹرانگ ہے کہ انسان کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنا سکھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ، اس کے متن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایک لفظ کو اپنے لیے قیمتی خزانہ سمجھ کر سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب پیروی کرنے والوں کو، یعنی اپنا اتباع کرنے والوں کو ہدایت اور روشنی دیتی ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ یعنی اس کتاب کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم گمراہی کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں، تاکہ ہمیں حق کا راستہ صاف صاف نظر آئے اور اس پر چل کر ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، یعنی ان کے رب کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ کی راہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، یعنی کتاب اللہ عز و جل هو حبل اللہ، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ گویا اس کتاب کو پکڑے رکھنا ہی ہدایت پر چلنے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، یعنی سنو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، یعنی فرشتہ آ جائے تو میں اسے قبول کروں، یعنی پھر میری وفات ہو جائے، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس پر خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کی خاطر ان کے حقوق ادا کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں یہ کتاب ہدایت دیتی ہے وہاں یہ گمراہی سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کے آئینے میں دیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ اس پر ہماری نجات کا انحصار ہے۔ ہم اپنی طرف سے مختلف تعویلیں کر کے، جسٹیفیکیشن دے کے اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوا، اللہ کو پسند نہیں آیا، تو پھر سوچئے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر گمراہی اور گمراہ کن فتنے سے بچتے ہوئے، سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے اللہ کی ملاقات کو جا پہنچیں، اس حال میں کہ رب ہم سے راضی ہو اور ہم رب سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو، یعنی خوب اچھی طرح، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ تو ہدایت پر قائم رہنے اور گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ کو تھام لیں۔ تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو
اٹھائیں، اسے کھولیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں.